سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ذوالحجۃ الحرام کے پہلے ہفتے اور پہلے جمعہ میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن تمام دنوں سے زیادہ عظیم ترین ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کے ایام کے علاوہ، اسی وجہ سے حدیث شریف میں بھی آیا سال بھر کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ان دنوں کے اعمال ہیں۔ تو ان دنوں میں ذکر و اذکار کی کثرت کریں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مزید ان کی کثرت کریں، جو بے نمازی ہیں وہ نمازوں کی کثرت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے ہیں، اور ان ایام کی خصوصیات یہ ہے کہ اسلام کی ایک بہت بڑی عبادت، ایک روایت کے مطابق سب سے بڑی عبادت حج ہے، اور یہ حج انہی دنوں کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحجہ کہتے ہیں، حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے اور جن کا نام حاجیوں میں لکھا جاتا ہے، اللہ انہیں اپنے پاک در کی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک دوسری عبادت ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی بھی جیسے حج اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور پھر رسول اللہ نے اس سنت کو برقرار رکھا، ایسے ہی قربانی بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو ہمارے نبی نے برقرار رکھا۔ جیسے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہ سنت ہے تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ وبکل صوف من الشعر حسنہ۔ فرمایا قربانی کے جسم کے جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھیڑ دمبے ان کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں۔ فرمائے ہر ایک اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس میں قربانی کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، بے شک خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، حدیث شریف ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلی ارادے پہنچتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل میں نیتیں ہیں وہ نیتیں پہنچتی ہیں۔ تو حدیث شریف میں تو آیا کہ خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا، اور قرآن میں ہے کہ خون پہنچتا نہیں ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا
کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ اللہ کے بارگاہ میں خون پہنچ جاتا ہے زمین میں گرنے سے پہلے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس خون کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ وہ خون اللہ کی بارگاہ میں زمین میں گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، ورنہ صحیح معنوں میں نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کے گوشت پہنچتے ہیں، انسان کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور جب اللہ اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن آئے گا، تمہارے لیے سواری بنے گا۔ تو یہ ساری روایات موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی جانب برانگیختہ کرتی ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان قربانی ضرور کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کرو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے انتظام کیوں کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا میرے یہ بندے میرے بڑے مقبول ہیں، میں نے کبھی بھی انہیں بغیر سواری کے نہیں رکھا ہے۔ جب یہ دنیا میں نہ آئے تھے تو باپ کی پشتوں پر یہ سوار تھے، جب دنیا میں آنے کی حکمت بنی تو ماں کا شکم ان کے لیے سواری بنی، جب دنیا میں آ گئے تو ماں کی گود سواری کی طرح یہ استعمال کرتے رہے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو باپ کا کاندھا ان کے لیے سواری بنا، اور جب چلنے پھرنے لگے تو کبھی اونٹ، کبھی گائیں، کبھی گھوڑا، مختلف سواریاں، کبھی کشتی، کبھی جہاز ان کے لیے سواری بنی۔ حتیٰ کہ میرے یہ بندے جب مر گئے تب بھی ہم نے انہیں بغیر سواری کے نہیں چھوڑا، ان کے 4 بھائی کاندھوں پر سوار کر کے انہیں آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ تو ان کی پیدائش سے لے کے زندگی اور زندگی سے لے کے موت، موت سے لے کے قبر کی دہلیز تک ہم نے انہیں سوار ہی رکھا، ہم نے انہیں کسی نہ کسی طرح سواری عطا کی ہے۔ اب جب یہ قبر سے اٹھ کے میری بارگاہ میں آئیں گے تو چونکہ یہ ہمیشہ سواری پر ہی سوار کرتے رہے ہیں، لہذا ان کا اکرام یہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی سواری پر ہی آئیں۔ تو عرض کریں گے فرشتے یا اللہ یہاں ان کے لیے کون سی سواری آئے گی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو قربانی کرتے تھے ان قربانی کے جانوروں کو ان کے لیے سواری کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو انسان اپنی قبر سے بعد میں اٹھے گا، اس کی سواری اس کے قبر پر پہلے ہی کھڑی ہوگی، اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ اکرام ہے مسلمانوں کا، اور اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید نے کیا، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی اور پرہیزگاروں کو سواریوں پر سوار لائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے انہیں ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح یہی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم پرہیزگاروں کو سواریوں پر لائیں گے۔ تو کسی کی سواری ان کی قربانی کے جانور ہوں گے، اور کسی کی سواری ان کے نیک اعمال ہوں گے، اور کسی کی سواری ان کا اکرام ہوگا جو علیحدہ علیحدہ مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ ساری خوبیاں کس کے لیے ہے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ساری خوبیاں ان کے لیے ہیں جو خلوص نیت سے قربانی کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ قربانی کا جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں یہ بتا دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے قلبی ارادے پہنچتے ہیں، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اگر کسی نے بہت ہی مہنگا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا
لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں دکھاؤں گا، 4 لوگ دیکھیں گے، تعریف کریں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کی قربانی لوگوں کے نزدیک تو ہو گئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی کی حیثیت چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہے۔ لیکن اگر کسی نے خلوص نیت کے ساتھ ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا، کمزور سا جانور ذبح کیا، لیکن اس کا دل خلوص سے بھرا ہوا ہے، تو یقین جانیے کہ اس کا یہ جانور تگڑے سے تگڑے اور بہت زیادہ فربہ سے فربہ جانور سے زیادہ فربہ ہے۔ تو قربانی کریں لیکن اس میں دکھاوا نہ کریں۔ جب دکھاوا نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلوب ہے، مقبول ہے۔ یہ صرف قربانی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عبادت کے لیے ہے نا۔ عبادتیں جتنی ہیں ان عبادتوں میں خلوص مطلوب ہے، اور جن عبادت میں خلوص نہ ہو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو قربانی کریں لیکن اس کے لیے خلوص ضرور رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی عمل کسی سے ظاہر بھی ہو، تو کسی دوسرے تیسرے شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ دکھاوا کرنا یا خلوص کا ہونا یہ دونوں قلبی ارادے ہیں۔ ان قلبی ارادوں پر انسان کا دخل نہیں ہے۔ قلبی ارادے اللہ جانتا ہے، کس کے دل میں کون سی بات ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو جہاں خلوص کی بات آتی ہے تو بعض اوقات لوگ منہ پھٹ ہو جاتے۔ کسی کو اگر دیکھا کہ کوئی تگڑا جانور لے کر چلا رہا ہے، پھرا رہا ہے، تو 4 لوگ اسے دیکھتے اور کہتے یہ تو دکھاوا کر رہا ہے۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے؟ اس کے قلبی ارادے کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ تو ہمیں بھی اتنا جری نہیں ہونا چاہیے کسی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ کون کس نیت سے اپنے جانور کو پال رہا ہے، نہلا رہا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جیسے قلبی ارادے میں خلوص یہ خفیہ راز ہے، ایسے ہی دل میں دکھاوے کا ہونا یہ بھی خفیہ راز ہے، اور یہ ان دونوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں اور کہیں کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ جانے، اور جس کے لیے یہ عمل کر رہا ہے وہ جانے۔ ہمارے لیے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سوائے گوشت کھانے سے کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے اور گوشت کھانا ہے، باقی اس کا عبادت ہونا، اس کا ثواب ہونا یہ رب کی عطا پر ہے۔ دعا ہر ایک کے لیے کرے کہ اللہ اس کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کی قربانی تو قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے؟ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کے حوالے سے اتنی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ اب قربانی کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ اکثر و بیشتر ان ایام میں لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں دارالافتاء سے۔ سب سے پہلا اکثر و بیشتر زیادہ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، کتنی رقم ہو، کتنے پیسے ہوں، کتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے قربانی کا نصاب بھی وہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی رقم ہو، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یا کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی سی رقم ہے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جاتی ہے، جو آج کے دن میں 1,85,000 سے 87,000 روپے ہیں۔
1,85,000 روپے کے قریب ہے۔ اگر اتنی رقم بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر اتنی رقم بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں یکسانیت ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں سے آخری دن میں بھی کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی جو میں نے بیان کی، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے پہلے دن میں ہی آ جائے 1,85,000 روپے کم و بیش، یا قربانی کے دوسرے دن یا تیسرے دن آ جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ 2 باتیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زمینوں وغیرہ میں حاجت اصلیہ میں زکوٰۃ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، قربانی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک زمین ہے، یہ مسئلہ غور سے سمجھ لیجیے، اکثر و بیشتر لوگ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک زمین ہے جس میں آپ کی رہائش ہے، آپ نے ایک اور زمین خرید رکھی ہے، خواہ وہ خالی زمین ہے، خواہ اس میں آپ نے کچھ بنا کر اسے کرائے پر چھوڑا ہوا ہے، اس کی آمدنی آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو ایسی ایک نہیں 10 زمینیں ہوں، 10 مکانات ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، زمینوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ایکسٹرا زمین ہے نا، یہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی ایک زمین سے آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے، وہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا ہے، وہ اضافی ہے۔ تو ہر وہ مال جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اس مال کی رقم بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جائے تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو اگر ایک زمین کسی کے پاس ہے جس میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوگی، قربانی ضرور واجب ہوگی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا گزارنا مشکل ہو جائے، انہیں کہتے ہیں حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر گھر میں کوئی ایسے سامان ہیں جن کی تنہا یا کئی سامانوں کو ساتھ ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے تب بھی وہ صاحب نصاب ہوگا۔ مثلا گھر میں آپ سے ایک بائک سے ہی آپ کا گزارا ہوتا ہے، ایک موٹر بائک آپ کے لیے بہت ہے، لیکن ایک اور بائک آپ نے رکھی ہوئی ہے چمکا کے گھر میں، چلو کبھی کبھار نکالیں گے، سسرال جائیں گے تو اس میں بیٹھ کر جائیں گے، وہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح چند اور چیزیں وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، اگر اس کی قیمت 1,85,000 سے اوپر بنے گی تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ یوں ہی اینڈرائڈ موبائل ہے، ایک سے آپ کا گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک اور آپ نے آئی فون خرید کے رکھا ہے، کبھی ادھر ادھر جائیں تو تصویریں بنانے کے لیے، تو وہ اگر اس کی قیمت بھی وہاں تک پہنچتی ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، آپ پر قربانی ہوگی۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا جو مہنگے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، آپ جب دولہا بنے تو آپ کو جو سوٹ بنا کر پیش کیا گیا وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے نا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک آدھ بار ہی بندہ پہنتا ہے، اس کے بعد اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کا تو سوٹ بہرحال پھر بھی سستا ہی ہوتا ہے، دلہنیں جو سوٹ پہنتی ہیں، جو شرارے اور غرارے ہیں، اس کی قیمت کئی لاکھوں پر ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی بار پہنتی ہیں، اس کے بعد تو نہ اس طرف رجحان ہوتا ہے اور نہ ہی پھر پہننے کی نوبت آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر بال بچے ہو جائیں تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو شرارے غرارے ہیں جو لاکھوں پر ہیں وہ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے نا۔ اگر اس کی رقم 1,56,000 یا 57,000 تک پہنچتی ہے تو جس کی وہ مالیت ہے وہ صاحب قربانی ہوگی، یا وہ شخص صاحب قربانی ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر سمجھ نہ آئے دوبارہ پوچھ لیجئے گا، دوبارہ سمجھ نہ آئے تیسری بار بھی پوچھ لیجئے گا،
تاکہ اچھی طرح شرح صدر ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ نصاب ہوتا کیا ہے، تو وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اگر کوئی کسی کے گھر میں سامان اتنے ہیں، جو چند ایک مثالیں میں نے دے دی، اب آپ خود ہی ان مثالوں میں کر لیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ ایک سامان ہے، اس کی قیمت تو وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، لیکن 2-3 سامان ملا کر اس کی قیمت پہنچتی ہے، تب بھی آپ صاحب قربانی ہو جائیں گے، تب بھی آپ کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب ان تمام صورتوں میں ہمارے پاس قربانی کا نصاب تو ہو گیا، لیکن پیسے تو نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ تو فرمایا جس پر واجب ہے قربانی، اگر پیسے نہیں ہیں تو 2 صورت ہے، یا تو کوئی قیمتی سامان بیچے یا پھر کسی سے قرضہ لے۔ 2 صورت ہے۔ جب واجب ہے تو واجب کی ادائیگی واجب ہی ہے، یا تو قرضہ لے کر قربانی کرے یا پھر کوئی قیمتی سامان بیچے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں تو ہیں، ایک پلاٹ تو ہے، ایک زمین تو ہے، لیکن نقدی تو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو یہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو فقہاء کرام نے قربانی کی ادائیگی کے لیے 2 صورتیں رکھی، یا تو کوئی اپنا قیمتی سامان بیچے یا پھر کسی سے قرضہ لے کر اس کی ادائیگی کریں، یا پھر ایسی نوبت ہی نہ آنے دے کہ آپ صاحب نصاب بنے۔ جبھی تو کہا گیا نا کہ شریعت میں یہی کہا گیا، ہمیں ہمارے صوفیہ کرام نے یہی بتایا نا کہ ایک تو ہے صاحب نصاب ہونا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاحب نصاب ہونے سے بچنا۔ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، تو آپ پھر صاحب نصاب بنیں گے ہی نہیں۔ کوئی قیمتی لباس ہے جو یوں ہی پڑا ہے، وہ الماری پہن رہی ہے، اسے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب بچی کی شادی میں آپ وہ شرارے غرارے دے دیں تو اس کے کام آ جائے نا۔ یا آپ کا سوٹ جو ایسے ہی رکھا ہے، جو بڑا قیمتی ہے، شادی میں آپ دولہا بنے تھے تو آپ نے پہنا ہے، اس کے بعد تو آپ نے پہننا نہیں ہے، کبھی دلچسپی نہیں ہوتی اس طرف، تو وہ آپ کسی اور کو دے دیں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، تاکہ آپ صاحب نصاب ہی نہ بنیں۔ لیکن ان ساری صورتوں میں اگر آپ صاحب نصاب بن گئے تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہوگی۔ یہ ایک خاص مسئلہ تھا قربانی کا جو ہم نے بیان کر دیا۔ ہم نے دارالافتاء سے اس پر فتویٰ بھی لکھ دیا ہے، وہ ہم نے شیئر کر دیا ہے، کسی کے پاس پہنچے تو پہنچے، نہ ہو تو ہم سے طلب کر لیجئے، انشاءاللہ ہم اسے دے دیں گے۔ ایک مسئلہ اور ہمارے یہاں ان دنوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے، یہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کا سیزن ہوتا ہے نا، اس طرح کی باتیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بھینس کی قربانی، بھینسے کو کٹا بھی کہتے ہیں، بھینس بھی کہتے ہیں۔ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہمارے ہاں اگرچہ اس میں کوئی تشویش نہیں ہے، لیکن لوگ تشویش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین میں جو پرانے غیر مقلدین تھے، غیر مقلدین انہیں کہتے ہیں جو ائمہ کو مانتے نہیں۔ ہم تو مقلدین ہیں نا، ہم حنفی ہیں تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ جو شافعی ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ جو حنبلی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ جو مالکی ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں مانتے ہیں۔ لیکن جو غیر مقلد ہیں وہ کسی کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو پرانے غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ کٹے کی قربانی یعنی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس زمانے میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے جائز ہونے کا کہا، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثریت یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فقہائے اسلام میں کسی ایک میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی بالاجماع جائز ہے۔ یہ 2 لفظوں میں سمجھنی چاہیے۔ اب یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بھینس جو ہے نا یہ عربی جانور نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھینس کا وجود نہیں تھا عرب میں، یہ ایرانی جانور ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو پھر اس جانور کی دریافت ہوئی،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ امیر المومنین یہ جانور ہے گائے اور بیل سے بالکل مشابہ رکھتا ہے، تو اس حوالے سے حکم کیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام نے بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب وہی بتایا جو گائے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو جب زکوٰۃ میں دونوں کو ایک ہی رکھا گیا ہے تو قربانی میں بھی دونوں کو ایک ہی رکھا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا الجاموس نوع من البقر، جاموس یہ بھینس یہ گائے کی قسموں میں سے ہی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، مستحسن ہے، ویسے ہی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کو ناجائز کہنا بہت بڑی جرأت ہے کہ اس میں امت کا اجماع ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے مسند الفردوس کی حدیث ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال یجزئ البقر من سبعۃ والجاموس من سبع او کما قال، مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گائے 7 کی طرف سے کافی ہے اور بھینس 7 کی طرف سے کافی ہے۔ تو جب یہ تمام روایات موجود ہیں اور فقہاء کرام کی عبارتیں موجود ہیں تو اسے ناجائز کہنا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ تو بعض لوگ ہیں جو اس طرح کی اختلافی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی عبادتوں کو خراب کرنے یا کم از کم مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیں، علماء سے رابطے میں رہیں۔ بھینس کی قربانی اس کے حوالے سے بھی ہم نے لکھ دیا ہے، دارالفتہ سے ہمارا یہ جو ہے فتویٰ یہ جاری ہو چکا ہے اور ہزاروں لوگ اسے پڑھ بھی چکے ہیں، اور ہمارے دارالفتہ کے علاوہ بھی کئی دارالفتہ سے یہ باتیں شائع ہو چکی ہیں، کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراچی شہر میں تو بھینس کی قربانی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن ناردرن ایریا میں، دیہاتوں میں، پنجاب سائٹ میں ان جانوروں کی قربانی کم ہوتی ہے، بھینسوں کی قربانی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہیں بھی ہو پسند کریں، لیکن اسے ناجائز کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک بات اور بھی ہے بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ہرن کی قربانی، یاک کی قربانی، یاک بھی ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، یہ گائے کی طرح ہی ہوتا ہے، پہاڑی اور سرد علاقوں میں ہوتا ہے، وہاں کے لوگ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، نیچے لے کر آتے ہیں، سامان لاد کر پھر اوپر لے جاتے ہیں، تو بار برداری کے بھی یہ کام آتا ہے، بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، دیکھنے میں بالکل گائے کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، چونکہ برفانی علاقوں میں رہنے والا ہے، اسے یاک کہتے ہیں۔ ہرن تو آپ جانتے ہی ہیں، مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، تو یہ سارے جانور حلال ہیں، ان کے باوجود ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جانور حلال ہو اس کی قربانی جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جانور مقرر ہیں، مخصوص ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخصوص کر دیا ہے۔ وہ 8 جانور ہیں، گائے، بکرے، اونٹ اور دمبا، یہ 8 جانور ہیں، 4 جانور ہیں، ان کی نر اور مادہ ملا لے تو 8 ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی جانور جو ہے نا وہ قربانی کے لیے نہیں ہے، اور یہ مخصوص کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو گائے بکروں میں یا اونٹ میں یہ یاک یا ہرن یہ شامل نہیں ہیں، ان جانوروں کو وحشی جانور کہتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے پالتو جانور کا ہونا ضروری ہے، یہ جانور وحشی جانور کہلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قربانی نہ کسی زمانے میں ہوئی نہ کبھی ہو رہی ہے۔ اسی زمانے میں ہم نے دیکھا بعض سوشل میڈیا پہ بعض لوگ ہیں جو ہرن کی قربانی کر رہے ہیں، کوئی یاک کی قربانی کر رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ دولت ہے تو وہ مارخور کی قربانی کر رہا ہے، اور ایک رش لگا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے جانور حلال تو ہیں لیکن قربانی کے لیے نہیں ہیں۔ قربانی کے لیے جانور مخصوص ہیں جو شریعت نے مخصوص کر دیے ہیں۔
تو ان تمام باتوں کا خیال کریں اور غلط فہمی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔